وہ صبح کو نیند سے بیزار ہوئی تو اس کو کچھ گھسیٹنے کی آواز آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر کیا ماچ رہا ہے، اس کے گھر میں کون کوئی چیز گھسیٹ رہا ہے۔ ویسے تو یہ اس کے ابا کا کام ہی ہو سکتا تھا، اس کے ابا آئے دن کچھ نہ کچھ رد و بدل گھر میں کرتے رہتے تھے۔ ثنا کو اپنے بہت پیار تھا، وہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے تھے، اسے اپنے گھر کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کبھی ایسا بھی وقت تھا جسے اچھا وقت کہا جا سکتا تھا، لیکن اچانک اس کی ماں کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سر پر اچھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھ کر باہر آئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ابا کے علاوہ بھی کوئی گھر میں موجود ہے۔ اس نے دیکھا تو دو لڑکے وہ دونوں لاؤنج میں بڑا ٹیلی ویژن اٹھا رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ابا سامنے کھڑے تھے، جیسے کہ ان کی منشا سے یہ سب ہو رہا ہو۔ وہ لڑکے ٹیلی ویژن اٹھا کر باہر چلے گئے۔ ثنا کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا یہ معاملہ سمجھنے میں۔ اب آپ نے ٹیلی ویژن بھی جوئے میں ہار دیا آج؟ آپ کو پتا ہے میں ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اس کے باوجود بھی، ثنا نے افسوس سے کہا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی نہ دیا کرو۔ چائے ناشتہ تیار کرو، مجھے باہر جانا ہے، اس کے ابا کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب ثنا کی تقریر شروع ہو جائے گی اور وہ ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے تھے۔ اس کو بہت مایوسی ہوئی، آج تو بالکل اس کا رونے کا دل کر رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کی اور ناشتہ بنا کر رکھنے والے صاحب کے کمرے میں رکھائی، لیکن ان سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ وہ ناشتہ دیکھ کر اور اپنی ناراضگی جتا کر آئی تھی، لیکن کیا فرق پڑتا تھا؟ ایک وقت تھا جو اس کے باپ کو اس کی ناراضگی سے بہت فرق پڑتا تھا اور اس کو منانے کے لیے اس کا باپ کیا کچھ نہیں کر گزرتا تھا۔ لیکن اب نہ وہ ماں رہی، نہ ویسا باپ رہا، اور نہ ہی گھر ویسا رہا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 7:45 بج رہے تھے۔ اس کو دیر ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے کالج یونیفارم پہن کر تیار ہوئی، تیزی سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ ابا میں کالج جا رہی ہوں، دروازہ بند کر دینا، اونچی آواز میں چیختی ہوئی وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ کالج تھوڑا سا دور تھا، باقی لڑکیاں رکشہ کر کے جاتی تھیں، لیکن کبھی اس کے پاس رکشے کے پیسے ہوتے اور کبھی نہیں ہوتے تھے۔ آج تو گرمی بھی کافی زیادہ تھی۔ صبح ہی کالج تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رنگ برنگی ملبوسات میں تمام لڑکیاں موجود ہیں، صرف وہ ایک ہی تھی جو یونیفارم میں تھی۔ ارے آج تو کالج میں فنکشن تھا، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن جو بھی تھا اب تو وہ آ گئی تھی۔ یہ کیسا نا، آج تم فنکشن کے دن بھی یونیفارم میں آئی ہو؟ اس کی دوست لائبہ نے پوچھا۔ یار میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا، اصل میں آج اب ٹی وی بھی جوئے میں ابا ہار گئے، اس پریشانی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آج فنکشن ہے اور میرے پاس کچھ اچھے کپڑے بھی نہیں تھے۔ آپ سب کو دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ میرا یہ سوٹ پہن لو، میں اپنے ساتھ 2 سوٹ لائی تھی۔ تمہیں تو پتا ہے نا کہ میرے ابا بہت سخت ہیں، وہ فنکشن وغیرہ میں جانے نہیں دیتے، اسی لیے میں گھر سے یونیفارم پہن کر نکلی تھی، لیکن میک اپ وغیرہ کا اور باقی سارا سامان بیگ میں ڈال کر آئی۔ اگر ابا کو پتہ چلتا کہ فنکشن ہے تو میں نہیں آ سکتی تھی۔ لائبہ نے آفر کی جو اس کو بہت اچھی لگی۔ تمہارا شکریہ، مجھے واقعی سب کے سامنے بہت شرمندگی ہو رہی ہے یونیفارم میں، ثنا نے کہا۔ چلو آؤ، سامنے وہ قطار میں سارے کلاس روم خالی ہیں، وہاں پر تم چینج کر لو، لائبہ نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، مجھے کلاس روم میں چینج نہیں کرنا ہے، میں ایسا کرتی ہوں واش روم میں چینج کرتی ہوں۔ ثنا نے تو لائبہ سے واش روم میں چینج کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یار وہاں بہت رش ہے، لڑکیاں بار بار اپنا میک اپ درست کرنے کے لیے واش روم جا رہی ہیں، وہاں آئینہ لگا ہوا ہے نا، اسی لیے اتنا رش ہے کہ پوچھو مت، لائبہ نے بتایا۔ اچھا چلو تم میرے ساتھ چلو، ثنا نے کہا تو وہ دونوں کلاس روم میں آ گئیں۔ لائبہ نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، تم جلدی سے چینج کر لو، لائبہ نے کہا۔ وہ مسلسل پچھلے 3 گھنٹے سے اس خاص کرسی پر بیٹھا سامنے کے منظر کو بغیر کسی دلچسپی کے دیکھتا جا رہا تھا۔ سامنے کالج کا سٹیج تھا اور وہاں پر مختلف قسم کے پروگرامز ہو رہے تھے۔ کبھی گانا گانے کا مقابلہ ہوتا تو کبھی کوئی اسٹوڈنٹ آ کے اداکاری کے جوہر دکھاتی۔ سب سے زیادہ بور تو وہ تقریری مقابلے میں ہوا تھا۔ فنکشن تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے یہ سب برداشت کرنا تھا کیونکہ اس کے والد صاحب گلشیر خانزادہ نے اسے خاص کر یہ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر اس کے والد گلشیر خانزادہ مدعو تھے، لیکن اچانک سے طبیعت خراب ہونے پر انہوں نے پرنسپل صاحب سے معذرت کی اور اپنے بیٹے شمشیر خانزادہ کو بھیجنے کا کہا، تو پرنسپل صاحب نے ان کی معذرت قبول کرتے ہوئے شمشیر خانزادہ کو ویلکم کیا اور تب سے لے کر شمشیر خانزادہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کو کال ملائی۔ ڈیڈ، میں 3 گھنٹے سے بیٹھا یہاں بور ہو رہا ہوں، اور کتنا بیٹھنا پڑے گا مجھے،
آپ کو تو پتا ہے نا مجھے عادت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کیسے یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ روزانہ آپ چیف گیسٹ کے طور پر کہیں نہ کہیں انوائٹڈ ہوتے ہیں، تو کیا آپ بھی اسی طرح گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں کے یہ فضول کرتب دیکھتے رہتے ہیں؟ شمشیر خانزادہ نے کال ملا کر اپنے والد صاحب سے شکوہ کیا تو سامنے سے بیماری کے باوجود اس کے والد صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈیڈ آپ ہنس رہے ہیں؟ شمشیر نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تمہاری باتوں پر مجھے ہنسی ہی آ سکتی ہے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور لڑکا گرلز کالج میں چیف گیسٹ کے طور پر مدعو ہوتا تو اس وقت فنکشن کو بہت ہی انجوائے کر رہا ہوتا۔ ارے اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ میں یقیناً پورے کالج کی لڑکیوں کی نظریں اس وقت تم پر ہوں گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آج تم رونق کی محفل ہو۔ مجھے لگا تم ہاں انجوائے کرو گے، اسی لیے میں نے تمہیں بھیج دیا، اور تم ہو کہ بور ہو رہے ہو۔ گلشیر خانزادہ نے کہا، ڈیڈ اگر کوئی اسٹینڈرڈ والا کالج ہوتا اور اسٹوڈنٹس بھی اسٹینڈرڈ والیاں ہوتی تو یقیناً میں بھی انجوائے کرتا، لیکن گورنمنٹ کالج کیا ہو گیا ہے ڈیڈ آپ کے اسٹینڈرڈ کو؟ کیوں آپ اس طرح کے انویٹیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ شمشیر خانزادہ نے بے ساری سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم پرنسپل صاحب سے معذرت کر لو، بولو کہ تمہیں کہیں کام سے جانا ہے۔ گلشیر خانزادہ نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا تو وہ کال کاٹ کر پرنسپل صاحب کے پاس آیا، ان سے معذرت کی۔ پرنسپل صاحب اس کے والد کے بہت اچھے دوست تھے۔ اس کے گارڈز باہر گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ پرنسپل صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ گارڈز کو اندر نہ آنے دیا جائے، لڑکیاں خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اسی لیے شمشیر خانزادہ نے اپنے گارڈز کو باہر ہی رہنے کا کہا تھا۔ وہ کالج کے ہی 2-3 خاص افراد کے ساتھ وہاں تیزی سے کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اسے ایک پیارا سا خرگوش کوریڈور کے پاس سے تھوڑا سا دور نظر آیا۔ سو سویٹ، وہ ایک دم سے خرگوش کی جانب بڑھا۔ پالتو جانور اس کی کمزوری تھے اور خرگوشوں سے تو اسے جیسے عشق تھا۔ اس نے اپنے گھر میں بھی بہت سارے خرگوش پالے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ خرگوش کی جانب بڑھا تو اس کے ساتھ لوگ بھی اس کے پیچھے آنے لگے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو وہیں رکنے کا کہا۔ وہ 3 لوگ تھے، وہ وہیں پر رک گئے اور شمشیر خانزادہ کا وہیں پر انتظار کرنے لگے۔ وہ خرگوش کے تعاقب میں کافی دور چلا آیا تھا جہاں پر قطار سے کلاس رومز بنے ہوئے تھے، لیکن یہ جگہ بالکل خالی تھی۔ خرگوش سمجھ گیا تھا کہ وہ شخص اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کلاس روم کے اندر گھس گیا۔ خرگوش کلاس روم کے اندر ڈیسک کے نیچے چھپا ہوا تھا اور شمشیر جو اس کے نیچے گھس کر خرگوش کو آرام سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ وہ تھوڑی دیر وہیں پر بیٹھا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں سے کچھ لڑکیوں کی آوازیں سنائی دی۔ اچھا لائبہ، تم باہر ہی رکو، میں جلدی سے چینج کر کے تمہیں تمہارا ڈریس واپس کرتی ہوں۔ شمشیر خانزادہ کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں یونیفارم تھا اور وہ بہت ہی اچھے سوٹ میں ملبوس تھی۔ شمشیر ٹیبل کے نیچے سے ہی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اندر کیوں آئی ہے۔ اس لڑکی نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے دوپٹہ پھینکا، اور 1 سیکنڈ میں ہی شمشیر خانزادہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی کیا کرنے والی ہے۔ ایک منٹ۔ وہ ڈیسک کے نیچے سے برآمد ہوا تو وہ لڑکی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اپنی قمیض اتارنے کے لیے قمیض کے دامن کو پکڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی ہوش و خرد سے بیگانی ہو رہی ہے۔ وہ چند قدم کی دوری پر تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا جب تک وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی اور زمین پر گرنے والی تھی کہ شمشیر نے اسے تھام لیا۔ او ہیلو، ہوش میں آؤ، میرا ایسے کوئی انٹینشن نہیں تھی، میں تو ریبٹ کے پیچھے آیا تھا۔ شمشیر مسلسل اس لڑکی کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ سنا اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ جلدی کرو، کوئی آ جائے گا۔ لائبہ نے گھبرا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو شمشیر پریشان ہو گیا۔ ایک طرف اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش لڑکی اور دوسری طرف پہرا دیتی ہوئی اس کی دوست۔ دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ تھوڑا جھنجھوڑنے پر وہ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو شمشیر خانزادہ کو بالکل اپنے قریب پایا اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو کر اس سے دور ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، گھٹیا انسان؟ سنا نے خوف اور غصے کی ملی جلی سی کیفیت میں کہا تھا۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک تو میں نے تمہیں گرنے سے بچایا، تمہاری مدد کرنی چاہیے، اوپر سے تم مجھے ہی ابیوز کر رہی ہو، واٹ ربش۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر جانے لگا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند ہے۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ جب زور لگانے پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو اس کو اندازہ ہوا کہ دروازہ اندر سے تو بند تھا ہی لیکن باہر سے بھی بند تھا۔ کیا؟ سنا بھی پریشانی سے آگے بڑھی تو دیکھا واقعی دروازہ باہر سے بند تھا۔ لائبہ، کیا تم یہاں ہو؟ تم نے دروازہ باہر سے بند کیا ہے کیا؟ سنا نے پریشانی سے پوچھا لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آ سکا۔ لائبہ، کیا تمہیں میری آواز سن رہی ہے؟ سنا اور زور سے بولی۔ اب شمشیر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آدھا میز پر بیٹھا اور آدھا کھڑا اس انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا
اور وہ مسلسل دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور لائبہ کو پکار رہی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، کیونکہ کسی نے ان دونوں کو یہاں پر ساتھ دیکھ لیا تو اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ واو گریٹ، تو تمہاری دوست تمہیں یہاں پر بند کر کے جا چکی ہے؟ واٹ نان سینس، شمشیر نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن ثنا اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ ثنا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، وہ مسلسل دروازے کو دھکا دے رہی تھی۔ پھر ایک بار وہ کھڑکی کے قریب آئی اور کھڑکی سے لائبہ کو پکارنے لگی، لیکن کوریڈور پورا خالی تھا۔ پتہ نہیں لائبہ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ یہاں سے چلی تو گئی تھی، اوپر سے دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو وہ ایک بار پھر سے دروازے کے پاس آ گئی کہ شاید دھکا دینے سے وہ کھل جائے۔ مڈل کلاس لڑکیوں کی چیپ حرکتیں، اس نے کہہ کر موبائل اپنی جیب سے نکالنا چاہا تو دیکھا اس کی جیب میں موبائل ہی نہیں ہے۔ او نو، جب میں نے ڈیڈ کو کال کی تھی تو میں نے موبائل سامنے چیئر پر رکھ دیا تھا، اس نے زیر لب کہا۔ اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس فون ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ثنا کا پورا دھیان بند دروازے پر تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا اور دیکھا کہ ہر طرف سناٹا ہے۔ وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا اور اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ثنا کی حرکتوں کو دیکھتا جاتا۔ ثنا دروازے کو دھکا دے دے کر تھک چکی تھی، اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھی سامنے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تم لڑکیوں سے کچھ بن نہیں پاتا تو رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ کیا تمہارے رونے سے دروازہ کھل جائے گا؟ زیادہ زور سے چیخو اور اپنی دوست کو یا کسی اور کو بلاؤ، کوئی نہ کوئی تمہاری آواز سن لے گا، شمشیر نے ثنا کو مفت مشورے دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ مسلسل دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، تم تو فارغ لڑکی ہو، مگر مجھے بہت سے کام ہیں۔ میرے گارڈز باہر انتظار کر رہے ہوں گے، اور اگر تھوڑی دیر میں باہر نہیں نکلا تو میرے گارڈز اندر آ جائیں گے اور کالج کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا، تو برائے مہربانی ذرا زور سے چیخو۔ اس نے ایک بار پھر سے ثنا سے کہا تو ثنا نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس کو گھورا۔ مجھے چیخنے کا کہہ رہے ہو اتنی دیر سے، خود کیوں نہیں چیختے ہو؟ اس نے غصے سے شمشیر سے کہا۔ کیونکہ تم لڑکیاں چیختی ہو، ہم نہیں چیختے، ہم لڑکوں کی عادت نہیں ہے نا بات بات پر چیخیں مارنے کی۔ یہ تو تم ہی ہو جو گاڑی چلاتے وقت بریک مارنے کے بجائے چیخ مار دیتی ہو۔ اگر چیخ کی جگہ بریک مارو تو ایکسیڈنٹ ہو ہی نا، اور میرا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں کہ میں یہاں چیخ چیخ کر یہاں پہ رش اکٹھا کر لوں۔ شمشیر نے بھی غصے سے کہا، وہ بیزار آ چکا تھا۔ یہاں سٹینڈرڈ کہاں سے آ گیا؟ اگر تم جھیل میں پھنس چکے ہو اور کوئی مگرمچھ تمہیں کھانے کے لیے منہ کھولے تو کیا تم نہیں چیخو گے؟ وہاں بھی تمہیں سٹینڈرڈ یاد آئے گا کہ تمہیں نہیں چیخنا کیونکہ تم لڑکے ہو۔ ایک تو ثنا پریشان تھی اور اوپر سے شمشیر کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ ہم فضول بحث کر رہے ہیں، شمشیر نے کہا، تو جو کرنا چاہیے وہ کرو۔ ثنا نے کہا، کم از کم میں چیخ تو نہیں سکتا، اب بیٹھ کر ویٹ ہی کر سکتا ہوں۔ شمشیر تسلی سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ثنا کھڑی ہوئی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کرسیوں والی جگہ سے ہٹ کر سامنے بلیک بورڈ کے پاس چکر لگاتی جا رہی تھی کہ اچانک سے اسے آئیڈیا آیا، کیا تم یہ کھڑکی کا شیشہ توڑ سکتے ہو؟ اس نے شمشیر سے کہا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ شمشیر نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تمہارے گارڈز تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور میرے ابا میری جان کو آ جائیں گے اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو۔ ثنا کو شمشیر کی بات پر غصہ آ گیا تھا، لیکن ضبط کرتے ہوئے بولی، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والا، یہ وائلنس میں شمار ہو جائے گا۔ شمشیر نے صاف انکار کیا۔ ثنا تھوڑی دیر تو اسے غصے سے دیکھتی رہی، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک چیئر اٹھائی اور کھڑکی کے سامنے آئی اور زور سے وہ چیئر کھڑکی پر ماری تو کھڑکی کا شیشہ چور چور ہو گیا۔ جو تھوڑا بہت شیشہ بچا تھا وہ بھی اس نے ہاتھ کی مدد سے توڑ دیا۔ اب کنارے بھی بالکل صاف تھے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ آن ارتھ؟ شمشیر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کو ثنا کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ اس نے ایک ٹانگ کھڑکی سے باہر نکالی، اس کو تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، پھر دوسری ٹانگ نکالی اور پھر خود جھک کر کسی بھی طریقے سے اس چھوٹی سی کھڑکی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اسی چکر میں اس کے تھوڑے بہت کپڑے بھی پھٹ گئے، اس کے بال بھی بے ترتیب ہو گئے اور بازو میں کہیں کہیں شیشہ لگنے کی وجہ سے اب چھوٹے چھوٹے خون کے قطرے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ آر یو ان یور سینسز؟ شمشیر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ تم بھی جلدی اسی طرح سے یہاں سے نکل آؤ جیسے میں نکلی ہوں، اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو اتنی چھوٹی سی جگہ سے کود جاؤں، شمشیر نے کہا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ ثنا نے پوچھا۔
ظاہری سی بات ہے اب تم باہر آ گئی ہو، باہر سے دروازہ کھول سکتی ہو میرا، جلدی دروازہ کھولو تاکہ میں دروازے سے باہر نکلوں۔ وہ کہتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ میں نے تکلیف اٹھائی، کھڑکی توڑی، کھڑکی سے باہر نکلی، تو میں تمہارے لیے کیوں دروازہ کھولوں گی؟ اپنا دروازہ خود ہی کھولو، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی رکی نہیں تھی، تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ واٹ؟ شمشیر کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا حیرت کے مارے۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا، دیکھا کہ ثنا تیزی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ رکو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا تو ثنا ایک پل کو رکی، اس کے پاس آئی۔ وہ میں اپنا یونیفارم بھول گئی تھی، اب وہ مجھے ذرا پکڑانا، پھر میں کھولتی ہوں تمہارا دروازہ۔ ثنا نے کہا تو اس نے ایک دم سے یونیفارم اٹھا کر ثنا کے حوالے کیا جو کالے شاپر میں تھا۔ شکریہ، اس نے کہا اور پھر سے آگے جانے لگی، لیکن شمشیر کا دروازہ پھر بھی نہیں کھولا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ لیکن ثنا نے اس کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھ گئی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے، وہ کہتا ہوا کھڑکی کو دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے ہی پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی مشقت کے بعد کھڑکی پھلانگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس لڑکی نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ وہ اپنے کوٹ کی آستین کو دیکھ رہا تھا جو ایک طرف سے گھس کر تھوڑا سا پھٹ چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے پریشانی میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم اور آپ کے گارڈ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بندہ بولا، اگر تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے تو میں تم لوگوں کو مل ہی جاتا، یہی تھا، میں کہیں دور نہیں گیا تھا۔ شمشیر نے کہا، سر یہ کیسے ہوا؟ اب پرنسپل صاحب بھی آ گئے تھے، آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ مجھے یہاں پر بند کر کے چلی گئی، کتنے بدتمیز اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے۔ شمشیر کہتا ہوا رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا، میں ابھی پتہ کراتا ہوں اور اسے کالج سے ٹرمینیٹ کروا دیتا ہوں۔ پرنسپل صاحب اس کے پیچھے چلتے ہوئے بول رہے تھے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، بس خود ہی دروازہ بند کر کے چلی گئی، میں تو ریپٹ کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ اچانک شمشیر کی نظر ثنا لڑکی پر پڑی۔ وہ ثنا کی طرف دیکھ کر ہی پرنسپل صاحب سے بول رہا تھا، اسے دیکھ چکا تھا، چاہتا تو اس کی شکایت لگا سکتا تھا لیکن خاموش رہا۔ اس لڑکی سے تو میں خود ہی نمٹ لوں گا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ یار میں ہیڈ ماسٹر کو وہاں آتے دیکھا تو میں ڈر گئی، انہوں نے ضرور سوال کرنا تھا کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں، اور تم دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی، اسی لیے میں خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی، اور میں اتنی گھبرا گئی کہ میں تمہارا دروازہ باہر سے بند کر گئی، پھر مجھے یاد نہیں رہا۔ لائبہ صفائیاں دیتی ہوئی ثنا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی جو اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈانٹ رہی تھی اس کی اس حرکت پر۔ یہی ہے وہ بدتمیز۔ ثنا کی نظر شمشیر پر پڑی جو اب گارڈ سے کچھ بول رہا تھا۔ گارڈ اس کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ثنا نے کہا تو لائبہ نے بھی اس کی طرف دیکھا، دونوں اس کو نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ شمشیر نے اپنے گارڈ سے کہا وہ اپنا موبائل اندر ہال میں ہی بھول آیا۔ اس کا گارڈ اس کا موبائل لینے کے لیے اندر جا چکا تھا اور وہ اسی کے انتظار میں تھا کہ اس نے دیکھا ثنا اور اس کی دوست دونوں اس کے پاس سے ہی گزرنے والی ہیں اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ آج ابا جوئے میں ٹی وی ہار گیا، مجھے تو لگتا ہے کسی دن ابا مجھے بھی جوئے میں ہار جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے یہ لت لگ گئی ہے ابا کو۔ شمشیر کو ثنا کی آواز سنائی تھی، وہ دونوں تیزی سے روڈ کراس کرتی جا رہی تھی اور شور کی وجہ سے ثنا تھوڑا اونچا بولی تو شمشیر کو اس کی آواز سنائی دی، وہ لڑکی جو بلو کلر کے ڈریس میں ہے اس کا پیچھا کرو، اس کے گھر کا پتہ کرو، مجھے اس کی تمام تر انفارمیشن شام تک چاہیے۔ اس نے اپنے ساتھ موجود شخص کو ہدایت دیتے ہوئے کہا جو اس کا گارڈ تو نہیں تھا لیکن اس کا ہر کام منٹوں میں کر دیا کرتا تھا۔ پہلے ابا ایسا نہیں تھا، ابا اور اماں کے پسند کی شادی تھی، پھر جب میں 15 سال کی تھی تو اماں فوت ہو گئی۔ اماں کی موت کا ابا نے اتنا صدمہ لیا کہ جاب وغیرہ چھوڑ کر سارا دن راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا، اور پھر ان کو ایسے دوست مل گئے جو کہ آوارہ اور جواری تھے، اور انہی جواریوں کی سنگت میں بیٹھ بیٹھ کر انہیں جوئے کی لت لگ گئی، ورنہ اس سے پہلے ہمارا اچھا خاصا گھر تھا، ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لائبہ ثنا کے ساتھ پیدل ہی گھر تک آ گئی تھی اور اس کو بتاتی جا رہی تھی۔ لائبہ ثنا کے گھر کے اندر تک آئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں اور تمہیں تمہارا سوٹ واپس دے دیتی ہوں۔ ایسا کہہ کر ثنا کمرے میں چلی گئی اور لائبہ باہر ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ثنا ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ یہ لو تمہارا ڈریس، تمہارا بہت شکریہ، لیکن مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا پھٹ گیا ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا، اگر تم مجھے بند کر کے نہ جاتی تو مجھے کھڑکی توڑنی نہ پڑتی اور تمہارا ڈریس خراب نہ ہوتا۔ ثنا نے کہا، کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی، اچھا میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ لائبہ کہہ کر رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی۔ شمشیر خان زادہ اس کے بعد دوستوں کی محفل میں چلا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا چیز تھی جو اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات ہوئی تو اسے ایک پارٹی میں شمولیت کی دعوت موصول ہوئی۔
اس کا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے دوست زبردستی اسے اس پارٹی میں لے گئے۔ امیر لوگوں کی عادت تھی بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پارٹیاں رکھ دیتے تھے۔ اس کے دوست ولید نے صرف اس بات پر پارٹی رکھی تھی کہ آج سے 4 سال پہلے وہ اپنی گرل فرینڈ سے اسی تاریخ کو اسی جگہ پر ملا تھا، یعنی کہ اپنے گھر میں بنے ہوئے بیسمنٹ میں۔ ولید اور اس کی گرل فرینڈ اپنی محبت کی 4 سالہ زندگی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ہر طرف ڈانس چل رہا تھا۔ ایک طرف بار بنی ہوئی تھی جہاں پر جس کو شراب پینی ہوتی وہ بیٹھ کر شراب پینے لگتا اور سامنے رکھ کرتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھتا۔ شمشیر ڈانس کا بہت شوقین تھا، لیکن آج اس کا بالکل بھی کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر باہر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دیکھ کر ویٹر پوچھتا وہ کون سی شراب پینا چاہتا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شمشیر کو اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک رقص کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ میرے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ شمشیر کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ 2 لڑکے بیٹھے کوئی داستان سنا رہے تھے، لیکن اس کی توجہ کا مرکز ان کی باتیں نہیں بلکہ مگرمچھ لفظ تھا، جس نے شاید آج دن میں دوسری بار سنا تھا۔ وہ ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے یہ لفظ کہاں سنا تھا۔ اگر تم جھیل میں پھنس چکے ہو اور کوئی مگرمچھ تمہیں کھانے کے لیے منہ کھولے تو کیا تم نہیں چیخو گے؟ اسے اچانک ثنا کا کہا ہوا وہ جملہ یاد آیا، اور پھر اسے ثنا یاد آئی اور صبح والا واقعہ، اور اسے اپنی بے چینی کا بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیوں صبح سے بے چین تھا۔ اسے اپنی جیب سے فون اٹھایا اور اسی شخص کو کال ملائی جس کو اس نے ثنا کے بارے میں معلومات کا کہا تھا۔ جی سر، اس لڑکی کے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے میں نے۔ اس کا باپ ایک جواری ہے، پیسے کا لالچی ہے۔ پہلے اس کا باپ اچھی خاصی پوسٹ پر فائز تھا، لیکن اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ مجنوں ہو گیا ہے۔ اس نے جاب چھوڑ دی ہے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر جوئے کی لت میں پڑ گیا ہے۔ اب وہ اپنے محلے کا مشہور جواری ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی بیٹی اسی کالج میں پڑھتی ہے اور اس کا اپنے باپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ مقابل نے ایک ہی سانس میں تمام معلومات دیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کل اس لڑکی کے باپ کے پاس جانا، شمشیر خانزادہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ اپنے شاندار گھر کے شاندار کمرے میں سیدھا لیٹا ہوا چھت پر بنے ہوئے فال سیلنگ کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس نے تکیے کی طرح سر کے پیچھے رکھا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے وہ سیدھا لیٹ کر ثنا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کیسی لڑکی تھی، آئیڈیل اینڈ بریو، انٹیلیجنٹ، فاسٹ فارورڈ اینڈ بولڈ۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا جا رہا تھا اور مسکراتا جا رہا تھا۔ میٹ یو ٹمورو بریو گرل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ ثنا کالج سے گھر واپس آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور گاڑی کے سامنے کافی گارڈز بھی کھڑے تھے۔ یا اللہ خیر، ثنا نے یہ منظر دیکھ کر کہا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لگتا ہے اس بار ابا جوئے میں بہت بڑی چیز ہار گیا ہے، اور یہ لوگ شاید ابا کو ہی اغوا کرنے آئے ہیں، یا زد و کوب کرنے، یا جان سے مارنے آئے ہیں۔ ثنا نے پریشانی سے زیر لب کہا اور آیت الکرسی پڑھتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا جو اس کے کالج میں چیف گیسٹ تھا، جس کے ساتھ وہ ایک کلاس روم میں بند ہو گئی تھی، اور صوفے میں اس کا جواری باپ بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیبل پر ایک بیگ پڑا تھا جس میں بہت سارے پیسے تھے۔ ثنا اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے ابا؟ اس نے دیکھا، شمشیر خانزادہ کی طرف تھا اور سوال اپنے باپ سے کیا تھا۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، تمہارا بھی نکاح ہے شمشیر کے ساتھ۔ اس کے ابا نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تو اس کا سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ ضمیر زادے نے اس کے باپ کو پیسوں کا لالچ دے کر اسے خرید لیا تھا۔ ابا، گھر کی چیزیں بیچتے بیچتے آج بیٹی بیچنے پر آ گئے ہو؟ ثنا نے افسوس سے کہا۔ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو تمہارا نکاح پڑھوا رہا ہوں، تمہیں اپنی رضا اور خوشی سے شمشیر کے نکاح میں دے رہا ہوں، یہ تو ایک حلال کام ہے۔ اس کے ابا نے اپنے اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر یہ پیسے؟ ثنا نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹا، یہ تو تحفہ ہے، شمشیر نے دیا ہے، نکاح کا۔ اس کے ابا نے اپنی بات کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ بس کر دو ابا، تم سے یہی امید تھی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر غصے سے شمشیر کو دیکھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو شمشیر خانزادہ کے 2 گارڈز اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کا راستہ روک لیا۔ یہ گھر چھوٹا سا تھا اور اس کا مرکزی دروازہ بھی چھوٹا سا ہی تھا، آگے نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شمشیر خانزادہ آرام سے اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ نکاح تمہاری مجبوری ہے، میری نہیں۔ خاموشی سے مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہاری قیمت تمہارے باپ کو دے چکا ہوں۔
بہتری اسی میں ہے، ورنہ اس کے بعد جو میں کروں گا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ شمشیر خانزادہ نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی تو ثنا کی روح تک لرز گئی۔ برداشت تو ابھی بھی مجھ سے نہ تم ہو رہے ہو اور نہ تمہاری موجودگی۔ میرے گھر میں شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ ثنا نے دھمکی دینے والے انداز میں شہادت کی انگلی اس کی طرف کی تو شمشیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کل جب چیخنے کا بول رہا تھا تب تو چیخ نہیں رہی تھی، اب چیخنے کی ضرورت ہی نہیں تو فائدہ بھی نہیں چیخنے کا۔ میرے پاس تو زیادہ ٹائم نہیں ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رمشا، اسے تیار کرو، شمشیر نے ایک لڑکی کو آواز دی۔ وہ لڑکی ثنا ہی کے کمرے سے برآمد ہوئی، ایک ماڈرن سی لڑکی تھی، شاید وہ بیوٹیشن تھی، یعنی کہ نکاح کا سارا انتظام وہ کر کے آیا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، ثنا اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے انکار کرنے لگی۔ میں جا رہا ہوں شمشیر صاحب، آپ معاملہ دیکھ لیں، مجھے کام سے جانا ہے۔ ثنا کا باپ کہتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تو وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی کہ وہ ایک ظالم اور نامحرم شخص کے پاس اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پلیز، شمشیر نے اس کے کمرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ثنا سے کہا، جیسے کہ بول رہا ہو کہ تیار ہو جاؤ۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسے امیر زادوں کو، جو لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، 2-3 دن کے لیے اپنے مذہبی جذبات کو تسکین دینے کے لیے نکاح کرتے ہیں، لڑکیوں کو استعمال کر کے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں پہچانتے بھی نہیں۔ میں کسی امیر زادے کے اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گی، اور نکاح بھی تم لوگ اسی لیے کرتے ہو تاکہ میڈیا والے تم پر چڑھ نہ آئیں۔ جب تمہارا پول کھلے تو تمہارے پاس نکاح نامہ موجود ہو، لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے۔ ثنا نے غصے سے کہا، تمہاری یہی بہادری تو مجھے پسند آئی ہے۔ شمشیر نے اس کے آگے کی لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے شمشیر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، 5 منٹ میں اگر تم تیار ہو کر نہ آئیں تو مجبوراً میرے گارڈز تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیں گے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے ثنا کو آخری دھمکی دی۔ ثنا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ امیر زادہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اسی میں اپنی عافیت جانی کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ مجھے تیار ہونے کی ضرورت نہیں، تم نکاح شروع کرو۔ وہ خاموشی سے ہار مانتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایز یو وش، شمشیر خانزادہ نے کہہ کر اس کی شخص کو اشارہ کیا جسے یہاں تک لایا تھا۔ تھوڑی دیر میں گواہوں اور قاضی کے ساتھ تو شخص اندر داخل ہوا اور شمشیر خانزادہ کا ثنا سے نکاح ہو گیا۔ چلے مسز، شمشیر خانزادہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے اس گھر کو دیکھا جو کبھی اس کی جنت ہوا کرتا تھا۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے شمشیر کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ کی دہلیز سے وہ اس طرح سے رخصت ہوگی۔ شمشیر کے گھر تک کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس کو اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے مام ڈیڈ کسی تقریب میں شرکت کے لیے جانے کو تیار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا شمشیر خانزادہ کسی لڑکی سمیت گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تخیل ہونے والی لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو معصومیت تھی اسے پہلی نظر میں ہی نوٹ کیا جا سکتا تھا۔ لڑکی نے کالج یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ مام ڈیڈ، یہ لیں آپ کی بہو، شمشیر نے خوشگوار انداز میں کہا تو سامنے گلشیر خانزادہ اور ان کی بیگم نازیہ خانزادہ کے ہوش اڑ گئے۔ شہری، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، اس کی ماں نے کہا۔ وہ شمشیر کو پیار سے شہری کہتی تھی۔ یہ مذاق نہیں، سچ ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے۔ آپ اسے قبول کر لیں اپنی بہو کے طور پر، شمشیر نے کہا تو اس کے والدین کو تو جیسے سانپ سونگ گیا۔ دوسری طرف ثنا حیرت سے شمشیر کو بت بنی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ دل بہلانے کے لیے اسے لے کر آیا ہے، اس کو کسی فارم ہاؤس میں رکھے گا چھپا کر، پھر جب دل بھر جائے گا تو اسے طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔ لیکن یہ سب تو اس کی توقع کے برعکس ہو رہا تھا۔ شہری، تم کیا سمجھتے ہو تم کسی کو بھی سڑک سے اٹھا کر لے آؤ گے اور ہم سے کہو گے ہماری بہو ہے اور ہم اسے قبول کر لیں گے؟ کیا تم کو واقعی ایسا لگتا ہے؟ اب کی بار اس کے والد گلشیر خانزادہ نے کہا، ڈیڈ، آپ کو اسے قبول کرنا ہی ہوگا ورنہ۔ شمشیر نے کہا، ورنہ کیا؟ اس کی والدہ نے کہا تو وہ تیزی سے اندر اپنے کمرے میں گیا۔
جس تیزی سے وہ اپنے کمرے میں اندر گیا تھا اسی تیزی سے باہر نکلا۔ اب کی بار وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس میں اٹھتے ہی پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ دیا تھا، ورنہ آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی جوان موت کا دکھ جھیلنا پڑے گا۔ اس نے کہا تو اس کے والدین کچھ بول ہی نہ سکے۔ تم جذباتی مت بنو، ہم آرام سے بیٹھ کر بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ نازیہ خانزادہ نے کہا، موم میں اس کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، اب سلجھانے کو کچھ نہیں رہا۔ آپ کو ہر حال میں میری شادی اس کے ساتھ اناؤنس کرنی ہوگی، ورنہ آپ مجھے جانتی ہیں۔ اب وہ غصے میں آ چکا تھا۔ ہم کیسے ایسی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کر لیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں؟ ہماری کچھ فیملی ویلیوز ہیں، ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، ہمیں کیا پتا؟ اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ۔ نازیہ خانزادہ نے حقارت سے ثنا کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ شمشیر نے کہہ کر ٹریگر دبانا چاہا۔ اس کی ماں تیزی سے آگے آئی، گولی چھت میں لگی تھی۔ نازیہ خانزادہ نے شمشیر کا ہاتھ جلدی سے ہٹا دیا۔ شمشیر خانزادہ کے والدین سکتے میں چلے گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے لیے اس حد تک چلا جائے گا، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اندازہ تو ثنا کو بھی نہیں تھا۔ شمشیر اسے حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ اوکے ہنی، ہم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا، آج سے یہ ہماری بہو ہے۔ کل ہی تمہاری شادی اناؤنس کریں گے۔ میں آج ہی سب کو انویٹیشن بھیج دیتی ہوں، تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ نازیہ خانزادہ نے فوراً سے کہا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے۔ شادی کے 8 سال بعد 2 منتوں مرادوں سے ان کو اولاد ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی کوئی اولاد انہیں نہیں ہوئی۔ شمشیر ان کی کل کائنات تھا۔ تھینکس مام، اس نے اپنا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ مام، ثنا کو ابھی دوسرے روم میں لے جائیں، میں چاہتا ہوں کل ریسیپشن کے بعد یہ دلہن بن کر دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں جائے۔ اس سے پہلے میں اسے اپنے کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ پہلا قدم دلہن کے روپ میں ہی میرے کمرے میں رکھے گی۔ اب شمشیر نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو ہدایت دی اور ثنا کی طرف دیکھا۔ ثنا کا رنگ تو زرد پڑ چکا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ آؤ بیٹا، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ نازیہ خانزادہ نے پیار سے اس کو شانوں سے پکڑ کر کمرے میں لے کر جانا چاہا۔ اس نے تھوڑی دیر نازیہ خانزادہ کو دیکھا اور پھر ان کے ساتھ چل دی۔ نازیہ خانزادہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ابھی وہ ثنا کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیں اور موقع کا انتظار کریں۔ یہ لو تمہارا کمرہ، یہاں تم ریسٹ کرو آج رات۔ میں بھی تم لوگوں کی شادی کی دعوت سب کو دیتی ہوں۔ سب کچھ جلدی کرنا پڑے گا نا، اسی لیے میرے پاس ٹائم کم ہے، تم آرام کرو۔ نازیہ خانزادہ نے اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا، صرف اس کو پیار سے سمجھانے لگی۔ 1 منٹ، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس کو آپ کا بیٹا استعمال کرے اور چھوڑ دے۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں۔ پہلے مجھ سے تو پوچھیں کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں۔ ثنا نے کہہ کر رونا شروع کر دیا تو نازیہ خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسے آئی ہو؟ ضرور میرے بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر یہاں تک آئی ہو، اور کیا؟ نازیہ خانزادہ نے دل میں کہا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت محتاط ہو کر چلنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ راضی ہو گئے۔ نازیہ خانزادہ نے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ میرے باپ کو موٹی رقم دے کر آپ کے بیٹے نے مجھے خریدا ہے اور گن پوائنٹ پر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ کل میرے کالج میں اس نے مجھے دیکھا اور آج مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے آیا۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں خاندانی لوگ؟ میرا باپ تو جواری اور لالچی تھا ہی، کم از کم آپ تو خاندانی ہونے کا ثبوت دیں۔ اپنے بیٹے سے کہیں کہ میری جان چھوڑ دے، مجھے میرے گھر لے جائے واپس۔ میں نہ یہاں رہنا چاہتی ہوں، نہ آپ کے آوارہ بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ ثنا نے کہا، تم میرے بیٹے کو آوارہ کہہ رہی ہو؟ وہ تم سے نکاح کر کے عزت سے تمہیں اس گھر میں لے کر آیا ہے اور ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں قبول کر لیں۔ ہم نے تمہیں قبول کر بھی لیا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تم میرے بیٹے کو ہی الزام دے رہی ہو۔ نازیہ خانزادہ اس لڑکی پر حیران ہو رہی تھی۔ جب میری مرضی ہی شامل نہیں ہے اس سب میں تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے واپس بھجوا دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ ہاں، نکاح ہوا ہے اور میں نے مجبوری میں یہ نکاح قبول کیا ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گی تو وہ نکاح کے بغیر ہی میرے ساتھ زبردستی۔ ثنا آگے کہتے کہتے چپ ہو گئی تو نازیہ خانزادہ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، لیکن میں تمہاری کوئی مدد اس وقت نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے وہی کرنا ہے جو شہری چاہتا ہے۔ اگر میں نے اور تم نے اس کی بات نہ مانی تو یقیناً وہ اپنے ساتھ کچھ غلط کر دے گا۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ میں بھی تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم اس شادی کو قبول کر لو جیسے میں نے قبول کیا، بعد میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ نازیہ خانزادہ نے کہا تو ثنا خاموش ہو گئی۔
اگلی صبح ان کا دھوم دھام سے ولیمہ ہوا تھا۔ ان کے اپنے ہی گھر میں سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ شمشیر کے والدین کو بہت مشکل پیش آئی تھی، لیکن انہوں نے سب انتظامات کر لیے تھے۔ ثنا سلور کلر کی مہنگی ترین میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ شمشیر کے کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ شمشیر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے دیکھا گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، لیکن خوف کے مارے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور شمشیر اندر آیا۔ لو ان فرسٹ سائٹ کا تو سنا ہی ہوگا تم نے، پہلی نظر کا پیار۔ لیکن تم میری لو ان فرسٹ سائٹ نہیں ہو، بلکہ تم میری لو ان فرسٹ فائٹ ہو۔ پہلی ملاقات میں لڑائی ہوئی اور بس تم نے میرا دل جیت لیا۔ شمشیر اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ سامنے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے، مجھے جب بھی لڑکیاں دیکھتی ہیں تو میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، مجھے امپریس کرنے کے لیے۔ جو بھی ان سے بن پاتا ہے وہ کرتی ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے میں خود امپریس ہوا ہوں۔ آج تک کوئی بھی لڑکی مجھے امپریس نہیں کر پائی۔ میرے سرکل میں بہت ہی حسین لڑکیاں ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، امیر باپ کی بیٹیاں، لیکن میرا آئیڈیل ہمیشہ سے تم جیسی لڑکی رہی تھی، جو اپنے آپ میں رہتی ہو، جو بہادر ہو، انٹیلیجنٹ ہو، بولڈ ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو۔ یہ ساری کوالٹیز مجھے تمہارے اندر چند منٹوں میں ہی نظر آ گئی۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو گیا اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ بس مجھے ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، جو چیز پسند آ جائے اسے فوراً خرید لیتا ہوں، شمشیر نے کہا۔ جیسے کہ مجھے خرید لیا، ثنا نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، بس تمہارے باپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے ان کو دے دیے، شمشیر نے وضاحت کی۔ بہت ہی لیم ایکسکیوزز ہیں یہ، ثنا نے غصے سے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی، میں نے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے دیر نہیں کی، تم سے نکاح کر لیا۔ اس چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ شمشیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نکاح کرنے کا۔ نکاح کے لیے لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی جاتی ہے، نہ کہ گن پوائنٹ پر نکاح کروایا جاتا ہے، ثنا نے کہا۔ ہاں لیکن اب تو ہو چکا نا، سب بھول کر آگے کا سوچو، آگے دیکھو، آگے بڑھو۔ شمشیر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ثنا کا موڈ بہت سخت خراب تھا۔ میں نے تو پہلی ملاقات میں تمہارا دل جیت لیا، لیکن تم میری نظروں میں گر چکے ہو۔ تمہیں ہر بات گن پوائنٹ پر منوانے کی شاید عادت سی ہے۔ نکاح گن پوائنٹ پر کروا لیا، والدین کو گن پوائنٹ پر راضی کیا، اور ثنا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اور پیار بھی گن پوائنٹ پر کروانا آتا ہے مجھے، شمشیر نے شرارت سے کہہ کر اس کے گال کو چھوا۔ پیار گن پوائنٹ پر نہیں ہو سکتا، آپ کسی کے دل میں نہیں گھس سکتے زبردستی، ثنا نے کہا۔ اور اگر میں گھس کر دکھا دوں تو؟ شمشیر نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا۔ تم نے میری ذات کی تذلیل کی ہے، جس طرح سے تم مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ ثنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تمہارے باپ کے گھر چلیں گے، وہ سارے پیسے جو میں نے تمہارے باپ کو دیے تھے وہ واپس لے لوں گا، پھر تم سے تمہاری مرضی پوچھوں گا۔ اگر تم ہاں کرو گی تو تمہیں وہاں سے لے آؤں گا، اور اگر تم انکار کرو گی تو ضد نہیں کروں گا، تمہیں وہیں پر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ آئی سویر، اس نے قسم کھانے والے انداز میں اپنے گلے کو پکڑا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بہت ہی کیوٹ لگا تھا ثنا کو، اور اگر میں واقعی نہ آئی تو؟ اب کی بار ثنا کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گی، شمشیر نے پورے یقین سے کہا تو ثنا مسکرا دی۔ اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر شمشیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہی وہ لمحہ تھا جو ثنا نے شمشیر کے ساتھ کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اسے اسی لمحے میں یقین آ چکا تھا کہ شمشیر امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ضرور ہے، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ اگر وہ برا ہوتا تو پورے حق کے ساتھ اسے اپنے گھر میں لے کر نہ آتا۔ اس نے شمشیر کی سنگت کو دل سے قبول کر لیا تھا۔